الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله تعالى من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 12واں پارہ سورہ ہود کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے قوم استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کے بن کے رہو، اسی کی طرف رجوع کر کے رہو. وہ تم سے جب راضی ہو جائے گا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم، بارش بھی ضرورت کے مطابق دے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا، مالی لحاظ سے، افرادی لحاظ سے. وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ، مجرم قوم نہ بن کے رہو، نیک قوم بن کے رہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو اپنے ذمہ لازم کر لیتا ہے، 3 انعام اس کو ملتے ہیں مغفرت کے علاوہ. استغفار کا بنیادی پہلا کام ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ تعالی من کل ضیق مخرجا، استغفار کی برکت سے اللہ اس کی ہر تنگی کو دور کر دے گا، ہر طرح کی تنگی جو بھی ہے. وَمِن كُلِّ ہَمٍّ مَخْرَجًا، اور ہر فکر، ہر پریشانی سے نکال دے گا. وَرَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پاک اس کو رزق وہاں سے دے گا، رزق حلال، جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی انسان کی بے چینیوں کو دور کر دیتا ہے، اور بے چینیوں کو دور کرنے کا مسلمان کے پاس بڑا اچھا اور مناسب حل ہے، وہ ہے اللہ رسول سے صلح کر لینا، استغفار کرنا، اور استغفار کی ہی برکت سے صحت کا تعلق ہے، گھر کے سکون کا تعلق ہے، روزی کا تعلق ہے، آخرت کی کامیابی کا تعلق ہے.
حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شام کو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ دن کے گناہ گار مجھ سے استغفار کر لیں، توبہ کر لیں تو معاف کر دوں گا۔ ہر صبح صادق کے وقت بھی ندا آتی ہے کہ رات کے گناہ گار اگر صبح کے ٹائم مجھ سے صلح کر لیں تو ان کے رات کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے کہ گناہوں کی معافی کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صورت رکھی ہے۔ بڑے سے بڑا کوئی شخص گناہگار ہو، حالت نزا سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کرا سکتا ہے، اور کوئی حدیث میں ایسا نہیں بیان ہوا کہ فلانے گناہ کی معافی نہیں ہوگی دنیا میں۔ جو قرآن کی آیت ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ جس نے شرک کیا اللہ کے ہاں پہنچ گیا، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس نے معافی نہیں مانگی، اسی شرک کے ساتھ ہی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ معبود اپنا مانتا تھا، جیسے آپ سمجھتے رہتے ہو، سنتے ہیں۔ دنیا ساری معبودان باطلہ کی پوجا کر رہی ہے۔ مسلمان تو ویسے بھی تھوڑے ہیں، لیکن مسلمان بھی اپنے اندر غور کرے تو اس نے بھی پوجا کسی اور کی ہوئی ہے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ پوری دنیا اربوں میں ہے، کوئی درختوں کی پوجا، کوئی جھنڈیوں کی پوجا، کوئی سورج کی پوجا، کوئی ستاروں کی پوجا، کوئی بتوں کی پوجا، کوئی کس کی پوجا، کوئی کس کی پوجا، کوئی جمادات کی پوجا، کوئی اشجار کی پوجا، کوئی اشخاص کی پوجا۔ فلانا بابا میری کشتی پار لگا، فلانا، یہ اشخاص کی عبادت ہو رہی ہے۔ وہ تو ہے مشرک، جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں وہ تو ہیں مشرک۔ لیکن مسلمان جو اللہ رسول کا چاہنے والا ہے، یہ بھی غور کرے تو یہ بھی کسی اور کی عبادت کر رہا ہے۔ بہت کم ہیں جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا وہ جو شرک کی بات ہے نا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ یوں ہی شرک کے ساتھ آخرت میں میدان حساب میں پہنچ گیا تو شرک کی معافی نہیں، تو باقی جو چھوٹے موٹے گناہ ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت بندوں کو معاف کر دے۔ شرک نہیں کیا، ویسے کوئی اور گناہ ہیں جو توبہ نہیں کر سکا۔ اچانک حادثے کی موت کا اس لیے حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے کہ اچانک موت سے اللہ بچا، وہ بیماری ہو جائے، کبھی ڈاکٹر یہ کہیں کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہو جائے، تو اس مریض کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوشش دوسری بھی ہو رہی ہے۔ ایک تو کوشش یہ ہو رہی ہے نا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، کوشش ہو رہی، اس کا مطلب مفہوم مخالف بھی ہے نا کہ اللہ کے ہاں بھی جانے والا ہے یہ، تو توبہ استغفار کا موقع مل رہا ہے، وہ نہیں کرے کوئی تو ایک الگ بات ہے۔ بیماری وغیرہ یہ متوجہ اللہ کر دے تو بیماری رحمت ہے۔ تو اچانک موت سے جو پناہ مانگی گئی وہ اسی وجہ سے تاکہ بندہ توبہ استغفار کر سکے، اپنی کوئی وصیت نصیحت کر سکے۔ تو ہر گناہ دنیا میں، ایک فرقہ پہلے گزرا ہے معتزلہ، مختصر سا گزشتہ جمعے پر بھی ایک فرقہ ضالہ کا آپ کو تعارف کرایا اور اس کا رد کیا تھا، جو قرآن کی صرف تلاوت کے حق میں بات نہیں کرتے کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، فضول لوگ۔ فرقہ ضالہ ایک معتزلہ گزرا ہے، اور اسی کی کچھ بگڑی ہوئی شکل خوارج کی بھی تھی، ان الحکم الا للہ کی۔ اور آج کل کے دور میں اباضیہ، الف بے الف با ضاد اور ہا، ایک فرقہ اباضیہ، اباض ایک شخص تھا، اس کا نظریہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوگا، دنیا میں گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوگا، توبہ بے شک کرتا رہے۔ گناہ کبیرہ سے کفر ہو جاتا ہے۔ بہرحال
اسلام کی روشنی سے غلط ہے یہ نظریہ۔ اس نظریے کے پیروکار دنیا میں اس وقت زیادہ تعداد میں مسقط کے اندر ہیں، عمان میں، کہ گناہ کبیرہ ہو گیا بس ختم۔ یہی وجہ ہے آپ عمانیوں کو بہت نیک دیکھیں گے، بہت وہ پگڑی ٹوپی اور یوں اور جبہ اور اس طرح جو رائے راست پر ہیں، کیونکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کیا تو ختم، بس کفر، کوئی توبہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ غلط ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم میں اسرفو کے بارے میں علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ مراد ہے، کہ میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم نے اپنے جانوں پر زیادتیاں کر رکھی ہیں تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، جب ہم سے گناہ کی معافی چاہو گے ہم سب کو معاف کر دیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اس کی شان ہے مہربان، اس کی شان ہے مغفرت کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی گناہ ہوا صدق دل سے اس سے معافی چاہے، آئندہ وہ گناہ نہ کرے، جب وہ پرانا گناہ یاد آ جائے استغفار کرتا رہے۔ اور ایک اہم شرط ہے گناہوں سے بچنے کی کہ بری مجلس سے بچ جائے، بری مجلس سے بچے، بری خلوت سے بچے، بری جلوت سے بچے۔ اب اکیلا بیٹھا ہے، مجلس تو بری نہیں ہے، اکیلا بیٹھا ہے لیکن گناہ کر رہا ہے، اور دنیا نے ترقی کر کے گناہ کرنے کی سہولت ہر کسی کو اس کے جیب میں دے دی۔ تو جس کی خلوت اچھی ہو، جلوت اچھی ہو، اس کے دوست اچھے ہوں، اور اپنے سابقہ گناہوں پر نادم اور توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، بس وہ یقین کر لے اس کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ استغفار سے فائدہ اخروی بھی ہے اور پہلے وہ ہے، پہلے فائدہ اسی کا ہی دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، 70 سال 80 سال 100 سال آخری عمر ہے اس امت کی۔ ویسے 70-80 سال کے بعد بندہ کام کا نہیں رہتا، کہ پتہ نہیں دنیا کا نظام عجیب ہے، 60 سال کا بندے کو ریٹائر کر دیتے ہیں اور جتنا بوڑھا سے بوڑھا ہو اس کو سلطنت بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور یار وہ کام کا تھا تو 60 سال میں اس کو ریٹائر کیوں کیا ہے؟ اور جب وہ کام کا نہیں تھا تو جو چھوٹا سا ادارہ چلا رہا تھا وہ 60 سال کے بعد چلانے کے قابل نہیں رہا، اس کو آپ نے ریٹائر کر دیا۔ چھوٹا سا ادارہ جو پورے مملکت کو جو شخص چلا رہا ہے وہ 70 سال میں بھی چلا سکتا ہے، 80 سال میں بھی چلا سکتا ہے۔ وہ تو آپ نے کے لیے نہیں رہا ہے، وہ تو اٹھتے اٹھتے صبح 12 بجا دے گا۔ تو عجیب نظام ہے اس کا۔ بڑی عمر ہے اس امت کی، تو 100 سال ہو جائے گی، لیکن 80 سال کے بندہ کام کا نہیں رہتا جی۔ ویسے ہی وہ حدیث میں بھی قرآن میں بھی آنا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اللہ کا نبی فرما رہا ہے اللہ مجھے اس عمر سے بچانا کہ سب کچھ علم ہونے کے باوجود بھی علم نہیں ہوتا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، یہ کوئی اچھی عمر نہیں ہے، اپنے لیے مصیبت، دوسرے کے لیے مصیبت۔ عمر تو وہی ہے جو صحت و عافیت کے ساتھ ہو، ذکر و اذکار کے ساتھ ہو، خدا کو یاد کرنے کے لیے ہو۔ فرمایا نا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو میدان حشر میں جائے گا، اپنے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفر اللہ پائے گا۔ وہ ظاہر دنیا میں کرے گا تو آخرت میں استغفر اللہ پائے گا نا۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، تھوڑا سا مراقبہ، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، حقیقت ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ تنہائی ہو جائے، بہت بڑا ایوان ہو گیا، بہت بڑی سلطنت ہو گئی، بہت بڑے بڑے خدام ہو گئے، بہت پروٹوکول ہو گیا، تو کیا ہوا؟ ہیں تو چند دن،
بڑے اعلیٰ اعلیٰ کھانے کھائے، اعلیٰ اعلیٰ رہائشیں اختیار کی، اور بڑے جناب سوئٹزرلینڈ کے فلاں نے اس علاقے میں محلات بنائے جو صحت کے لیے بڑا اچھا علاقہ ہے، اور خود ایڑیاں رگڑ کر دبئی میں مر گئے۔ کوئی ایڑیاں رگڑ کے پاکستان میں ختم ہو گئے، اور بنائے کہاں محل؟ جہاں پر شاہ فہد مرحوم نے وہاں بنایا۔ میں طائف کے آگے ایک علاقے میں گیا، اس جگہ کا نام ہے شفا۔ وہاں بندہ جب جاتا ہے تو بیماریوں سے بھی شفا مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اچھے، بعض جگہ ایسی ہیں، آپ کے پاکستان میں بھی بہت ساری ہیں، میں بتانے لگ جاؤں تو ایسا نہ ہو آپ عید کے لیے ادھر ہی چلے جاؤ، عید اپنے بچوں میں کرو۔ واقعتاً وہ اچھی جگہ ہے، اور وہ اس کو شفا کہنا ٹھیک ہے، لیکن شفا جب دینے پہ چاہے اللہ تو جھونپڑیوں میں بھی دے دیتا ہے، اور نہ دینے پہ آئے اس میں سب سے اونچی چوٹی پر جو سب سے زیادہ برائے شفا ہے، شاہ فہد رحمہ اللہ تعالیٰ کا محل تھا۔ ہم جو وہاں گئے وہ علاقہ تو پھر نہیں بچا سکا، اس کو وہ گاؤں، وہ شفا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علاقہ ہے نا، حلیمہ سعدیہ کا راستے میں بنو سعد کا علاقہ آتا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی ہے، اچھا علاقہ ہے، خوبصورت ہے، صحت مند ہے، لیکن جب اجل آتی ہے نہ ڈاکٹروں کی ٹیم بچا سکتی ہے، نہ بڑا پیارا ماحول، خوشگوار آب و ہوا بچا سکتی ہے۔ تو یہ مختصر سی زندگی ہے، اور اس کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے، آپ خود دیکھیں کتنی محنت ہو رہی ہے۔ ایک اچھا گھر اللہ نے دے دیا کسی کو، وہ ایک بڑے گھر کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ جب اس نے وہی کو امام نہیں بنایا نا، دوسری طرف چلا گیا، تو حدیث فرماتی ہے کہ ایک وادی سونے کی دے دی جائے بنی آدم کو تو سیر نہیں ہوگا، دوسری کی فکر کرے گا، اور دوسری کی دے دی جائے تو تیسری کی فکر کرے گا، اس لیے کہ اس نے راستہ دوسرا لیا ہے، وہی کو امام نہیں بنایا۔ اگر امام بنایا ہوتا تو قناعت حاصل نہ جاتی، زہد میں آتا، اس کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی۔ جب یہ اسلام کو امام بناتا تو ماحول کو امام بنایا، تو ماحول تو ادھر ہی دھکے دیتا ہے۔ تو بات سنو دوستو، بہت تھوڑی سی زندگی ہے جس کے لیے اتنی بڑی محنت ہے، اور وہ محنت جب بڑے محل کی شکل میں، اچھی سہولت کے اچھے فارم کی شکل میں سامنے آتی ہے تو بندہ قبر کا مہمان ہو جاتا ہے۔ تو ادھر کی اتنی بڑی محنت، اتنی بڑی کمائی، اتنی بڑی افسری کے بعد ریٹائر ہونے کے لحاظ سے پیسہ ملا، یا کاروبار ہوا، بڑا فارم ہاؤس ہوا وغیرہ، جب رہنے کا زمانہ آیا تو اجل آ گئی، رہنا بھی نصیب نہیں ہوا، یا ہوا بھی ہے تو چند دن۔ یہ اتنی مختصر زندگی ہے، اور وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے ہماری کیا محنت ہے۔ تو یہ من لزم الاستغفار جعل اللہ تعالی من کل ضیق مخرجا، استغفار لازم کیا، اللہ راضی ہوا، اور تکلیفوں سے دور، جب اس کے رحمت کے پر کے نیچے آیا نا تو تکلیفیں دور۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے سکون پاتا ہے، بھلے غربت میں ہو، خس و خاشات کی جھونپڑیوں میں ہو، اور اللہ ناراض ہو تو بڑے بڑے ایوان اور محلات بھی کام نہیں آتے، بے برکت ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے بڑی بنیادی بات کہ توبہ اور استغفار سے انسان کی آخرت بنتی ہے، اور اللہ راضی ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو گئے۔ سب سے بڑا جو بوجھ ہے وہ ہے گناہوں کا، اللہ کی ناراضگی کا، وہ دور ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی بات کریں، آپ نماز پڑھنے سے پہلے آپ کی کیسی کیفیت تھی، نماز کے بعد کیسے ہوگی؟ آپ عمرہ کرنے گئے، پہلے کیفیت کیا تھی، عمرے کے بعد آپ خود اندازہ ہو جائے گا کیا کیفیت ہے۔ اسی طرح وہ بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اونچے لوگ، اللہ کی رحمت جب مچلی نا جی، سلیمان علیہ السلام نے 100 قربانیاں کی وغیرہ وغیرہ، اللہ نے وہی بھیجی، سلیمان مانگتے ہو کیا مانگتے ہو مانگو، آپ نے ہمیں خوش کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا مانگا؟ میرے پیغمبر ہے نا، فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ دینا ہی چاہتا ہے تو پھر یوں دے
رب اغفر لی، پہلے تو میری مغفرت کر دے۔ وہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے دوستو، اس کو مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا جاہ و جلال اتنا ہے، اللہ کا جاہ و جلال جیسے رحمت اللہ کی بہت ہے نا جی، اس کا جاہ و جلال بھی اتنا ہے۔ آپ نے سنی ہوئی بات، میدان حشر میں انبیاء علیہ السلام بھی کانپ رہے ہوں گے اور سفارش نہیں کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بھیجیں گے۔ تو جب بھی موقع ملے تو سب سے پہلے مغفرت کا سوال ہے۔ پھر اگلا سوال بھی سلیمان علیہ السلام نے ظاہر پیغمبر ہے، پیغمبر سب سے بڑا عارف ہوتا ہے، اللہ کو پہچاننے والا سب سے بڑا پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر کے واسطے سے اولیاء ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ اللہ کے صفات کو، خوبیوں کو، اللہ کے کمالات کو پیغمبر سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو مانگا کیا ہے؟ فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے رب آپ دینا چاہتے ہیں تو پہلے تو سلیمان کی آخرت سنوار دے، اور پھر دنیا کے لحاظ سے سلیمان کو دینا چاہتے ہیں تو ایسی سلطنت عطا کر، ایسی حکومت عطا کر کہ قیامت تک کے لیے بھی ایسی حکومت کسی اور کو عطا نہ کرنا۔ اتنی بڑی چیز مانگی۔ لوگ تو اللہ سے سوٹ مانگتے ہوئے بھی شرماتے ہیں کہ ہمارے اوقات کیا ہیں۔ ارے بھائی، مانگنے کے لیے اپنے اوقات کو نہیں دیکھا جاتا، جس سے مانگا جاتا ہے اس کی شان کو دیکھا جاتا ہے۔ اور ایسا قبولیت کا ٹائم تھا پھر، اور دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں آیا جو چمٹیوں کی زبان جانتا ہو، پرندوں کی زبان جانتا ہو، ہوا اس کا آرڈر لیے لیے پھرتی ہو، بادل اس کے تخت کو اٹھا کے پھرتے ہوں، نہ پیٹرول کا مسئلہ، نہ گیس کا مسئلہ، نہ کوئی مسئلہ، نہ ٹائر پنچر کا مسئلہ، آج جہاز کے ٹائر کھلے ہی نہیں ہیں، آج دعا ہی کرو۔ پھر یہ ایسی حکومت نہیں، پھر اللہ نے بھی پھر وفا کر دی۔ جو اللہ سے وفا کرتا ہے، اللہ سب سے بڑا با وفا ہے، جو اللہ سے وفا کرتا ہے اللہ پھر اس سے وفا کر کے دکھاتا ہے، ایسی وفا کر کے دکھاتا ہے دنیا ترستی ہی رہتی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ وفا کرنا بھی آسان ہوتا ہے، مشکل بھی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے ساتھ وفا کرنا مشکل، بجلی نہ بل بڑھاؤ تب پیسے دیں گے، چلو جی بڑھا دیا سر جی، گیس نہ بڑھاؤ پھر IMF والے پیسے دیں گے، چلو جی بڑھا دیا جی، پھر اچھا اب فلانا کام کرو، لوگوں کو آٹو میں یوں ذلیل کرو، کرا دیا جی، اور کیا کرنا ہے، اچھا اب فلانے ملک آپ کو اتنا اتنا ارب دیں گے تو پھر ہم دیں گے، کیا بات ہے جی۔ یہ لوگوں کے ساتھ وفا کا نتیجہ مل رہا ہے۔ اور جس ذات سے وفا کرنی تھی وہ مسلمان ادھر ادھر کہیں پھر رہا ہے، جس کے قبضے میں سب خزانے ہیں جی، وہ اس سے نہیں مانگا جاتا جو خود ہی کنجوس ہیں، وہ دنیا کی کھوپڑیوں کا ڈھیر لگا کے تالیاں بجانے والے ظالم، جو ملکوں کو تہس و نیس کر دیتے ہیں وہ ظالم، جو لوگوں کے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگا کر ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ان کنجوسوں، بخیلوں، ظالموں، لٹیروں سے آپ کیا قرض کی امید رکھتے ہیں اور کیا خیر کی امید رکھتے ہیں؟ وہ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، پالنے والا ہے، وہ رزاق ہے، رزاق صفت مبالغہ ہے، خوب دینے والا ہے۔ تو فرمایا اس کے ساتھ سلوک کرو، من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، ہر فکر سے دور، ہر فکر سے دور۔ اور ورزقہ اللہ تعالی من حیث لا یحتسب، اللہ رزق بھی خوب دے گا۔ جو اصل راستہ ہے رزق کا، صحت کا، سکون کا، چین کا، دنیا آخرت کی کامیابی کا، اس راستے پہ مسلمان آئے گا تو اس کی کامیابی ہے، ذاتی زندگی کی بھی، گھر کی زندگی کی بھی، مارکیٹ کی زندگی کی بھی، دفتر کی زندگی کی بھی، اپنے ملک اور شہر، گاؤں، قصبے کی زندگی کی بھی، جب وہ اللہ اور رسول کے راستے میں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی ہے تو ہم نے تو اتنے سالوں سے آزما ہی لیے نہ راستے، کیا ملا؟ بات یہ ہے دوستو، یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں تو ایک استغفار کی تسبیح بھی 70 گنا بڑھ جائے گی، ایک لفظ توبہ بھی 70 گنا بڑھ جائے گا، ایک سبحان اللہ بھی 70 گنا بڑھ جائے گا۔ یہ مبارک اور قیمتی گھڑیاں ہیں اور یہی جائے پناہ ہے،
یہی نجات کی جگہ ہے، یہی جائے پناہ ہے، اور ہماری کوئی جائے پناہ نہیں۔ نہ جہاں میں کہیں امان ملی تو کہاں ملی، نہ جہاں میں کہیں امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے رب مجھے دنیا میں کہیں بھی امان نہیں ملی، جب ملی تو نے توفیق دی اپنے سامنے سرب سجود ہونے کی تو امان مل گئی۔ اس گناہگار کے اتنے گناہ تھے کہ زمین و آسمان کا خلا پر ہو جاتا تھا، لیکن رب العالمین نے جب عفو کرم کا دریا بہایا تو میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ جگہ ہے دوستو جہاں سب کچھ ملتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین میں آنے سے صرف آخرت ملتی ہے، یہ ان کا غلط نظریہ ہے۔ دین میں آنے سے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ یورپ کے فلسفے سے صرف دنیا ملتی ہے، آخرت کے لحاظ سے بندہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ اسلام وہ پیارے مذہب کا نام ہے کہ اسلام پر عمل کرنے سے دوستو آخرت بھی سنور جاتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ جنہوں نے اللہ رسول کو اپنایا نا، وہ خود نہ تھے راہ پہ، وہ عالم کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، آپ ابتدائی حالات پڑھے نا ان کے تو کیسے تھے، کپڑے کے لحاظ سے، رہائش کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے، لیکن جب سچی وفاداری میں آئے تو جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، اس عظیم ہستی کا وہ کردار تھا، اس عظیم ہستی کی وہ تبلیغ تھی، وہ ارشادات، وہ ملفوظات، وہ تربیت کے وہ جملے تھے کہ ڈاکو قوم کے رہبر بنے، طرح طرح کی خرافات میں مبتلا لوگ ایسے ہیرے بنے کہ دنیا پھر ایسا ہیرا نہ لا سکی۔ اس کا مثل، نبی ایسا مثل تو لانا، اللہ نے خود کہا ہے کہ وہ ایک ہے جی، آخری پیغمبر ہے، در یتیم در یکتا ہے۔ نبی نے جن صحابہ کی تربیت کی ان کا بھی کوئی مثل نہیں لا سکا، وہ بھی اتنے اونچے بن گئے۔ کیوں اونچے بنے دوستو؟ قرآن حدیث کو اپنایا، قرآن حدیث کو اپنایا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے سیاہ نقطہ دل پر لگ جاتا ہے، اور یہ سیاہ نقطہ اتنا پکی سیاہی ہوتی ہے نا جی، وہ کسی بلیچ سے جناب، کسی خوشبو سے، کسی صابن سے وہ نہیں صاف ہوتی۔ فرمایا استغفر اللہ، جب یہ بندہ صدق کے دل سے کہتا ہے تو اس کے دل پہ لگا ہوا سیاہ نقطہ بھی ثقل قلبہ، اس کے دل کو صاف سیکل کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو جتنا مسلمان کر سکتا ہے ہر شخص، اتنا اس کی ذمہ داری ہے۔ رہی بات یہ تو پروگرام طے ہے نا کہ مولویوں کو حکومت دینی ہی نہیں تو ہمیں ملنی ہی نہیں، اور مولویوں نے یہ کوشش کی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، بس مسجد بنا لی ہے، ایک چھوٹا سا مدرسہ بنا لیا ہے، جناب بڑے اسلام کی خدمت کر لی ہے، جو دنیا کا جہان کا فضول آدمی ادھر ان کو بھیج دیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی کامیابی اسی میں سمجھی ہے جو صحیح نہیں ہے، کہ مولوی صاحب نے مسجد بنا لی، چھوٹا سا مدرسہ بنا لیا، بس درس ہو رہا ہے، چلو کام ہو رہا ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے یہ کام بھی بہت اچھا ہے، اللہ راضی ہوگا، لیکن اتنی ذمہ داری نہیں تھی، ذمہ داری اور بھی تھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ہم جب اپنوں کو حکمرانی عطا کرتے ہیں، اپنوں کو حکمرانی عطا کرتے ہیں، یہ آنے کے بعد
سب سے پہلے نظام صلاۃ نافذ کرتے ہیں، پھر نظام زکوٰۃ نافذ کرتے ہیں، اور معروف کو پھیلاتے ہیں، منکرات کو بند کر دیتے ہیں۔ یہاں منکرات کرنے والوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی ملک ہے۔ تو بات یہ دوستو، اسلامی حکومت میں اسلامی نظام حاصل کرنے کا مطلب تھا۔ ہندوستان میں مسجدیں تو بہت ہیں، مدرسے بھی بہت ہیں، اور نیکی کرنے والے بھی بہت ہیں۔ الگ سے ہونے کا مطلب کیا تھا؟ اگر وہی نظام رکھنا تھا تو وہی ٹھیک تھا نا۔ پھر الگ خطہ حاصل کرنے کا مطلب یہی تھا کہ قال اللہ قال رسول، اس وقت نعرہ لگایا۔ یہ بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں، شکار کرنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ عوام کو شکار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں غریب کا نعرہ لگانے والا ہوں، مجھے ووٹ دو، میں غریب کا نعرہ لگانے والا ہوں، شکلیں بھی بدلوں گا، نظام بھی بدلوں گا۔ یہ چٹنی ہے جس سے اس نعرے سے ووٹ حاصل کیا جاتا ہے۔ نعرہ لگایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ووٹ دے دو، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ دھوکہ کیا ہمارے ساتھ ہر کسی نے۔ تو بات یہ ہو دوستو کہ استغفار جتنا ہم سے ہو سکتا ہے نا، جو ہمارے بس میں ہے۔ ہمارے پاس حکومت تو ہے نہیں، اور یہ بھی نہیں ہے نظام کہ پوری دنیا ہماری بات کو سنے۔ دنیا بھی جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جتنا بڑا فراڈی ہے، جتنا بڑا دجال ہے، اور جتنا بڑا دجالی فرقے کا پیروکار ہے، میڈیا بھی اس کو زیادہ دکھاتا ہے۔ اہل حق کو کدھر دکھایا جاتا ہے؟ ان کی لوگ بات مان کر تو پھر کہیں نیک بن جائیں گے۔ ہم نے تو نیکی سے روکنا ہے۔ دو جنگیں ہیں نا جی، ایک رحمانی جنگ ہے اور ایک شیطانی جنگ ہے، وہ اس کے پیروکار ہیں۔ تو حکومت ہمارے پاس ہے نہیں، وہ کام تو ہمارے ذمہ ہے نہیں۔ جن کے ہیں ذمہ وہ دیں گے جواب۔ جو ہمارے ذمہ ہیں ہم اس کے مکلف ہیں، اور یہ پوچھ ہوگی۔ اور یہ شخصی توبہ، گھر کے لحاظ سے جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، جہان کا لوفر بنا رہے ہو، کپڑا چیڑا جوتا کھانا پینا فیس ٹیکس وغیرہ سب کچھ دے رہے ہو، لوفر بنا رہے ہو، ان کے بارے میں پوچھو گی، بیگم کے بارے میں پوچھو گی، اپنے نفس کے بارے میں پوچھو گی۔ استغفار جو یہاں کرنا تھا، اس میں تو کوئی حکومت کی پابندی نہیں ہے۔ جو حکومت کے کام ہے وہ حکومت کرے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، نہ کرے تو پوچھ ان کی ہوگی۔ ہم تو واعظ و نصیحت اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ٹلی بجاتے رہتے ہیں، گھنٹی بجاتے رہتے ہیں۔ ہماری گھنٹی کی کوئی حیثیت نہیں، مسجد سے باہر بھی نہیں جاتی۔ حکومت کا اتنا سخت قانون ہے کہ مسجد کی دیوار کے باہر سپیکر کی ذرا بھی آواز نہیں آنی چاہیے۔ مولوی صاحب جی لوگوں کو تنگ نہ کیا کرو جی، تو سارا تماشا بناتے رہو تو کوئی تنگ نہیں ہے۔ اور ہم سپیکر کی آواز اللہ اکبر کی باہر چلی گئی تو پھر پرچہ ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے دوستو، جو ہمارے ذمہ ہے استغفار، اور شخصی استغفار کا فائدہ اپنے کو بھی ہوتا ہے۔ خیال سے بات، علمی بات کرنے لگا ہوں۔ شخصی استغفار کا فائدہ بندے کو ذاتی ہوتا ہے، اور عوام کو بھی ہوتا ہے۔ استغفار میرا، قوم کو بھی میرے استغفار کا فائدہ ہوگا، اور میرا گناہ جو مجھے تو نقصان دے گا، لیکن قوم کو بھی میرا گناہ نقصان دے گا۔ دعویٰ سمجھ لیے؟ میرا ذاتی استغفار مجھے فائدہ دے گا، قوم کو بھی فائدہ دے گا۔ میرا ذاتی گناہ مجھے تو نقصان دے گا، قوم کو بھی نقصان دے گا۔ اب آؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے اس لحاظ سے کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت لیڈر نہیں تھے۔ اس قوم سے جو جہاد کر رہی تھی، ایک شخص سے بدکاری ہوئی۔ مجاہدین یہود تھے اس وقت۔ کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ضرور ہے، لیکن اس وقت جہاد کا جو قیادت کر رہے تھے وہ دوسرے پیغمبر تھے۔ بعض نے یوشع بن نون لکھے۔ توجہ سے بات سنیں، ایک بندے سے مجاہد سے بدکاری ہوئی، جہاد ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، پیغمبر بنفس نفیس موجود ہے، اس جہاد میں فتح نہیں ہو رہی، متوجہ اللہ ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا
کہ تمہاری اس جماعت میں ایک شخص نے بدکاری کی ہے جس کی نحوست کی وجہ سے تمہیں فتح نہیں دی جا رہی۔ آپ دیکھ لیا بات، یہ ہوتا ہے ایک بندے کی بدکاری سے۔ پھر بندہ پہلے ڈھونڈا گیا، پتہ ہے بندہ ڈھونڈا گیا، پھر اس کو اس وقت کے قانون کے لحاظ سے سزا دی گئی، پھر جہاد کیا گیا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، حد نافذ کی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے حدود آرڈیننس کو وحشیانہ سزائیں کہنے والے اور اپنی مرضی سے ہزاروں کو مروا دینے والے وہ انسانی حقوق ہے۔ اسلام جن مجرموں کو سزا دینا چاہتا ہے اس کو تم کہو وحشیانہ سزائیں، اور تم اپنی چودراہٹ کو درست رکھنے کے لیے ہزاروں کو مروا دو، چیلے چمچے تیار کر کے پیسوں پر بندوں کو قتل کرا دو، وہ ٹھیک ہے۔ ایک حد جس علاقے میں نافذ کی جائے اس علاقے میں حدیث میں آتا ہے کئی سال تک اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ ایک حد، چور کی سزا ہو گئی، ڈاکو کو سزا ہو گئی، زانی کو سزا ہو گئی وغیرہ، ایک حد جس سے کسی علاقے میں نافذ ہو جائے تو کئی سال تک اس علاقے پہ اللہ کی رحمت اور رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ دوستو تو ایک شخص کی غلطی ہو گئی، سزا دیکھو کیسی۔ اب آؤ ایک شخص کی توبہ، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، اللہ کے پیغمبر نے کہا نماز استسقاء کے لیے نکلو، نماز استسقاء ہو رہی ہے، بارش نہیں آ رہی، حکم دعا ہو رہی ہے، کلیم اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، ہم کلام ہیں، ان کو جبرائیل کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، بس جب چاہیں اللہ سے کلام کر سکتے ہیں، کلیم اللہ ہے، یہ متوجہ اللہ ہوئے، اللہ نے فرمایا بارش نہیں دیں گے۔ پیغمبر نماز استسقاء پڑھا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، صدقات دے رہے ہیں، مال مویشیاں بھی ساتھ لے کے گئے، وہ بھی باں باں کر رہے ہیں، چھوٹے بچے ماؤں سے جدا کر دیے وہ بھی رو رہے ہیں، صحرا میں بیٹھے ہیں دھوپ پر، ہم تو ایئر کنڈیشن مسجدوں کے اندر نماز استسقاء ادا کرتے ہوتے ہیں۔ اصل مسجد وہ ہے نماز استسقاء ادا کرنے کا طریقہ، صدقات کر کے جاؤ، بچے بھی لے کے جاؤ، مال مویشی لے کے جاؤ، اور صحرا میں دھوپ پر نماز استسقاء ادا کرو، روزے کی حالت میں جاؤ، صدقہ کرو، پھر بارش آئے گی۔ حکم بارش نہیں ہوگی، متوجہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک کیا وجہ ہے بارش نہیں ہو رہی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ نماز استسقاء پڑھنے آیا ہوا ہے، اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جس سے ہم بڑے ناراض ہیں، تمہارے نماز استسقاء میں شرکت والوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو ہمارا باغی ہے، ہم اس سے بہت ناراض ہیں، اس کی نحوست کی وجہ سے ہم بارش نہیں دے رہے۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا مجمع میں، بھائی یہ بات ہے، بارش نہیں آ رہی، یہ وجہ ہے۔ بہرحال نماز تو ہم پڑھاتے ہیں اور بارش نہیں آئے گی، یہ حکم بھی ہے، نماز ہو گئی، بارش شروع ہو گئی، نماز ہو گئی، بارش شروع ہو گئی، متوجہ اللہ ہوئے۔ اللہ پاک آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ باغی ہے، بارش نہیں دیں گے، تو بارش کیا ہو گئی؟ کہا اس بندے نے دل میں ہم سے صلح کر لی، توبہ کر لی تھی، ہم نے معاف کر دیا، اور 40 سال سے وہ باغی تھا، 40 سال سے، یعنی کتنا ناراض تھا اللہ پاک، کوئی وجہ اس کی گناہوں کی، کوئی ایسے کوئی گناہ تھے نا اس کے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بندے کو میں ملنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ پاک میں اس بندے کو ملنا چاہتا ہوں، اس کو ظاہر تو کر دیں وہ ہے کون، کہ جس سے آپ اتنے ناراض تھے کہ ہماری دعاؤں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور جس سے اتنے راضی ہوئے کہ بارش برسنے لگ گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے کلیم، ہم نے 40 سال جب اس نے بغاوت کی تو اس کا پردہ فاش نہیں کیا، آج وہ ہمارا بن گیا تو ہم اس کو کیسے دکھا دیں، بس وہ ہم سے صلح کر لی، ہم راضی ہو گئے۔ تو ایک بندے کی توبہ سے پوری قوم کو فائدہ ہوا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے کیا ہوتا ہے، ہمارے استغفار سے کیا ہوتا ہے، ملک یوں مقروض ہو گیا، فلانے نے یوں تباہ کیا، فلاں بے وجہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اقبال مرحوم کیا کہتا ہے، بے وجہ نہیں ہے چمن کی تباہیاں، بے وجہ نہیں ہے، لیڈروں کا قصور ضرور ہے، ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ہیں جی، ہم سے کہیں آگے نکل گئے، تو وجہ تو ہے نا، قیادت صحیح نہیں ملی۔
فرمایا بے وجہ نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں ایسے جو برق و شرر سے ملے ہوئے۔ وہ مالی جب ڈاکوؤں سے چوروں سے مل جائے، باغ کا مالی چوروں سے ڈاکوؤں سے مل جائے تو اس باغ کا پھر کیا ہوگا؟ ہمارا یہ حال ہوا دوست۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے استغفار سے کیا فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ پتہ نہیں آپ کا استغفار، وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی نا جی، اس کو سزا ہوئی مدینہ طیبہ میں۔ تو واللہ عالم بعض کتابوں نے یہ بات لکھی ہے، لیکن واللہ عالم ڈر لگتا ہے کہ کسی نے بات کی کہ جی او معاذ سے یہ غلطی ہو گئی، معاذ سے یہ غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے پھر بیان میں یہ فرمائی، سنو لوگو، معاذ کی توبہ اللہ کے ہاں اتنی قبول ہوئی، اگر اس کو پھیلا دیا جائے تو پورے مدینہ والوں کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے، سب کی توبہ ہو جائے گی۔ شخصی توبہ انسان کو فائدہ، اجتماعی توبہ اس کی تو بہت ہی خوبیاں ہیں، لیکن اب ہم اجتماعی توبہ تو کرا نہیں سکتے جی۔ آج کل ہماری کوالٹی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے 4-5 فرد کو اجتماعی توبہ ان سے نہیں کرا سکتے۔ ہماری کوالٹی یہ ہے کہ ہم اپنے دفتر کے بڑے ہیں، اپنے دفتر والوں کو بھی اجتماعی توبہ کے لحاظ سے نہیں تیار کر سکتے، تو حکومت اور پوری قوم کو کیسے؟ لہٰذا جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں توبہ اور استغفار، اور اتنی قیمتی اور اونچی ہو یہ توبہ اور استغفار کہ اللہ کے ہاں یہ اتنی مقبول ہو کہ ہماری قوم کے، ہمارے ملک کے، عالم اسلام کے حالات کو درست کر دے، یہ اس کی رحمت سے امید ہے۔ توبہ جیسے آپ کو بتایا، شخصی توبہ اور شخصی گناہ بھی، اجتماعی توبہ۔ اجتماعی توبہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی پر اثر ہوتی ہے، اتنی پر اثر ہوتی ہے کہ اللہ اپنے قانون کو بھی بدل دیتا ہے۔ پھر آؤ پھر 11ویں پارے میں فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا فکشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم إلى حين۔ اللہ کا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام قوم کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، قوم بات نہیں مانتی، انہوں نے بتایا 3 دنوں میں عذاب آ جائے گا، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر وہ وہاں گاؤں چھوڑ کر چل نکلے۔ ادھر قوم والوں نے دیکھا اللہ کا پیغمبر ہمارے علاقے میں موجود نہیں ہے، جب پیغمبر یہاں سے سفر کر گئے تو اب عذاب آنا یقینی ہو گیا۔ ساری قوم دوستو صحرا میں نکل آئی، توبہ اور استغفار میں لگ گئی، اللہ کی رحمت مچل گئی، اللہ نے اپنے عذاب کے فیصلے کو واپس لے لیا، پوری قوم پر اپنا فضل و کرم نازل کر دیا۔ فلولا، قرآن کہتا ہے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا فکشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم إلى حين۔ ترجمہ توجہ سے سننا ہے، ترجمے میں جو بات ہے وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں نہیں کوئی اور قوم ایسی ہوئی جیسے قوم یونس نے اجتماعی توبہ کی، کیوں نہیں کوئی اور ایسی قوم توبہ کرنے والی آئی جیسے قوم یونس نے اجتماعی توبہ کی۔ ہمارا تو دل یہ چاہتا ہے کوئی اور بھی ایسی اجتماعی کوئی قوم ہوتی، وہ ایسی اجتماعی توبہ کرتی، ہم اس کے لیے بھی اپنی رحمت نشاور کر دیتے۔ یعنی وہ یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے وہ رحمت کا نزول، عذاب کا ہٹ جانا کوئی خاص نہیں تھا۔ اللہ تو یہ خواہش کر رہے ہیں کوئی اور قوم بھی ایسی ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں بہت کچھ ہوا۔ مبارک مہینے میں غزوہ بدر ہے،
مبارک مہینے میں ہی مکہ فتح ہوا، مبارک مہینے میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی مبارک مہینے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا چھوڑتی ہیں، اسی مبارک مہینے میں آپ کی بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیٹی دنیا چھوڑتی ہے، اسی مبارک مہینے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، ایک قول کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور فرمایا جو رمضان کی گھڑیوں میں ہمارے پاس آئے، عذاب قبر سے محفوظ، حساب سے محفوظ، اللہ پاک ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اور ہماری دعاؤں اور استغفار تلاوت کے مقبول کے ساتھ بار بار رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر